قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور کائنات کے پورے نظام کو، اس کے انتظام و انصرام کو خود اپنے ہاتھوں کے اندر رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی مرضی و منشا کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے، اور حقیقتاً و اصلاً اللہ تبارک و تعالی کے امر کن سے ہوتی ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بھی بنایا ہے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب سے بھی جوڑ کر رکھا ہے، لیکن یہ اسباب صرف اسباب ہی ہیں، حقیقتاً کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے امر کن ہی سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات کی ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ بھی خود ہی لیا، یہاں تک کہ انسانوں کی روزی کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی لیا، اور قرآن مجید کے اندر اس بات کا واضح اعلان کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی اس پر پابندی سے قائم رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اس آیت شریفہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کمانا یہ اصلاً مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اصل مقصود اور مطلوب اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ روزی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور اپنی مرضی و منشا کے مطابق اللہ صرف انسانوں ہی کے نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو روزی کمانا اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے روزی روٹی کے مسئلے کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ ہم روزی روٹی اور حلال کمائی کے لیے تگ و دو کریں، جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسب حلال کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اللہ نے روزی روٹی کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر دن اور رات کی تخلیق کی جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے، اس میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی روٹی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ یہ دن کیا ہے؟ یہ معاش کا وقت ہے،
یعنی کسب حلال کا روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کے لیے اللہ نے دن کو خاص کر رکھا ہے اور رات کو اللہ نے سونے کا وقت بنایا ہے کہ رات کو آرام کیا جائے اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا کہ اس میں روزی روٹی کی تگودو اور جد و جہد کی جائے. اور پھر سورہ جمعہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری رکوع کے اندر نماز جمعہ کے احکامات بیان کیے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ تجارت اور کاروبار سے متعلق بھی بعض احکامات بیان کیے گئے. اسی میں ایک خاص بات یہ بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اے ایمان والو، پہلے تو کہا گیا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے اور صدائے تکبیر تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو نماز جمعہ کے لیے تیزی سے دوڑ پڑو، لپکو اس کی طرف اور نماز جمعہ کا خاص الخاص اہتمام کرو. لیکن پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں صلاۃ سے مراد صلاۃ الجمعہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نماز جمعہ ہی کا ذکر ہے. تو جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو فرمایا کہ روئے زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، چلت پھرت شروع کر دو، تگو دو جد و جہد اور کوشش شروع کر دو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی عطا کردہ روزی کو، فضل کو تلاش کرو. اللہ نے تمہارے لیے روزی اتار دی ہے، لیکن وہ روزی کہاں ہے یہ تلاش تمہیں کرنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی. تو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کے فضل کو یعنی اس کی عطا کردہ روزی کو تم تلاش کرو، تم حاصل کرو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. روزی روٹی کے حصول میں جو محنت اور مشقت اور جد و جہد تم کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں لگ کر اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کو فراموش کر دو. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، تاکہ تم ابدی کامیابی حاصل کر لو. تو اس آیت شریفہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد روئے زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ اور روزی روٹی تلاش کرو. چنانچہ اسی آیت شریفہ کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام اور بعض سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد جب مسجد سے نکلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق نماز جمعہ ادا کر لی ہے اور اب آپ ہی کے حکم کے مطابق میں روئے زمین پر نکل رہا ہوں، روئے زمین پر میں جو ہے پھیل رہا ہوں، نکل رہا ہوں تاکہ آپ کا رزق تلاش کر سکوں. سو اے اللہ، مجھے میری روزی عطا فرما دیجئے. اور یہ دعا کر کے پھر وہ اپنے تجارت اور کاروبار کے مشاغل میں لگ جاتے، مصروف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ان کے اس مشاغل میں برکت عطا فرماتے اور انہیں بھرپور روزی عطا کی جاتی. قرآن مجید کے اندر تجارت اور کاروبار کا جا بجا ذکر ہے اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. دیکھو، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت اور کاروبار کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. تو تجارت اور کاروبار اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کو اختیار کر کے ہم روزی روٹی حاصل کر سکے، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کر سکے. علماء نے لکھا ہے کہ روزی روٹی حاصل کرنے اور کسب حلال کے لیے 3 بنیادی ذرائع ہیں. روزی روٹی حاصل کرنے اور کسب حلال کے لیے 3 بنیادی ذرائع ہیں. ایک ہے تجارت،
جس کو ہم کاروبار کہتے ہیں، جس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک چیز خریدے اور پھر اس کو بازار میں فروخت کر دے، یہ تجارت ہے۔ تجارت کو اللہ نے صرف حلال ہی نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عہد شباب میں تجارتی قافلے لے کر گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے پہلے ان کے سرمایے کو لے کر آپ نے تجارت کی اور اس کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا اور پھر خود اکیلے آپ نے سفر کیا، تجارتی سفر کیا، اور اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کے مال میں بڑا نفع ہوا، اور اسی تجارتی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں لوگوں پر اجاگر ہوئی۔ حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور پھر اسی مناسبت سے حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 برس کی آپ کی عمر تھی، اس عہد شباب میں آپ نے تجارت کی اور کامیاب تجارت کی۔ تو بنیادی ذرائع میں سے پہلا ذریعہ تجارت اور کاروبار ہے، اور دوسرا ذریعہ زراعت اور کاشتکاری ہے، یعنی کھیتی باڑی۔ مکہ کے زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے اور مدینہ کے زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب آپ کے پاس صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک انصار کا ایک مہاجرین کا۔ انصار صحابہ کرام زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے ان کے بڑے بڑے باغات تھے اور اس معاملے میں ان کے بڑے تجربات تھے، اور مہاجر صحابہ کرام یہ تجارت پیشہ تھے، ان کی اکثریت تجارت کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ تجارت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بیان فرمائی، اور زراعت پیشہ لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کھجوروں کی پیداوار میں بڑھوتری کے لیے تعبیر کا ایک عمل کیا کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نر کھجور کے پودے کے ایک حصے کو مادہ کھجور کے پودے کے شگوفے میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اس طرح نر اور مادہ کھجور کے درختوں کا اختلاط کروایا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کا تجربہ یہ تھا کہ پھل زیادہ ہوتا تھا، کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ انصار صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی بس ایک یوں ہی رسم ہے اور اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ یہ تعبیر کا ایک عمل ہے جس سے پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایسا خیال ہے کہ اس سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تعبیر کے اس عمل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ کا کر رہا ایسا ہوا کہ اس سال کھجور کی پیداوار کم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعبیر کا عمل کیا کرتے تھے، پیداوار بکثرت ہوتی تھی، آپ کے کہنے سے ہم نے چھوڑ دیا تو پیداوار میں کمی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم تعبیر کا جو عمل کیا کرتے تھے وہ کرتے رہو، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ آپ نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو اور تم اس سے زیادہ واقف ہو، لہٰذا اس معاملے میں تم اپنی رائے پر عمل کرو، اس لیے کہ اس میں شرعی حکم کا کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے، تم اپنے تجربات کی بنیاد پر کر سکتے ہو۔ پھر صحابہ کرام نے زور و شور کے ساتھ اپنے تجربات کی بنیاد پر، قدیم اور جدید تجربات کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے پیداوار کو بڑھانے کا عمل شروع کیا اور خوب پیداوار ہوئی۔
تو انتم اعلم بامور دنیاکم، تم تمہارے دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات سے خود زیادہ واقف ہو. یہ کہہ کر آپ نے انصار صحابہ کرام میں جو زراعت پیشہ لوگ تھے ان کا بڑا حوصلہ بڑھایا. اور پھر صحابہ کرام نے اس معاملے میں ترقی کی. تو ایک ہے تجارت، ایک ہے زراعت، اور تیسرے ہیں ملازمت اور محنت مزدوری، جس کو اجارہ کہا جاتا ہے. ملازمت اور محنت مزدوری یہ بھی جو ہے کسب حلال کا ایک بڑا بنیادی ذریعہ ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کے بھی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ امانت داری کے ساتھ محنت مزدوری کرنے والے کے لیے بھی بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. اور مطلقاً کسب حلال کے لیے جو بھی محنت مشقت برداشت کرتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عبادت سے کم نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، حقوق العباد جیسے متعدد اعمال صالحہ جو عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، ان سب فرائض کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ کسب حلال ہے. حلال کمائی، اس کے ذرائع اختیار کرنا اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے محنت مشقت اور جد و جہد کرنا، یہ بھی دراصل عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ کسب حلال کے ذریعے انسان جو کچھ کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اور اپنی کفالت میں جتنے لوگ ہیں ان کو جو کچھ کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ہم خود کھا رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن کسب حلال کے ذریعے اگر ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع بہ موقع حضرات صحابہ کرام کو کسب حلال پر ابھارا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس پر آمادہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا جو انسان کھائے وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہو. یاد رکھیے اس حدیث شریف کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بہتر کھانا جو انسان کھائے وہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہو. خود محنت مزدوری، تجارت، کاروبار، کاشتکاری، زراعت کسی بھی طرح کے ذریعے کو اپنا کر کسب حلال کرنا، حلال کمائی حاصل کرنا اور پھر اس کے ذریعے کھانا، یہ بہترین کھانا ہے. دوسروں پر انحصار کر کے بیٹھنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے متعلقین اور دوسرے لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر رہنا کہ وہ ہمارے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کریں، وہ ہمارے روزمرہ کے اخراجات کا خیال رکھیں اور صدقے اور خیرات کے ذریعے سے ہمارا کام چلتا رہے، یہ شریعت کے اندر قطعاً محمود و مطلوب اور مقصود نہیں ہے. کسب حلال پر ابھارا گیا ہے. محنت مزدوری کرو، تجارت کاروبار کرو، ملازمت کرو، جو بھی تمہارے اندر جس طرح کی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر تم حلال روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرو اور خودداری کی زندگی گزارو. خودداری کی زندگی گزارو، کسی پر بوجھ مت بنو اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو. اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر سوال کرنے اور مانگنے کو بہت ہی مذموم حرکت قرار دیا گیا ہے. یہ بہت ہی رذیل اور مذموم حرکت ہے کہ آدمی خود کمانے پر قادر ہونے کے باوجود محنت مزدوری نہ کرے، کام چوری کرے اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے صحابہ کرام کو تیار کیا، سکھایا، رہنمائی کری کہ تم
سوال کرنے اور مانگنے اور دوسروں سے امیدیں رکھنے کی بجائے خود اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرو اور محنت مشقت کر کے روزی کماؤ۔ ایک صحابی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی غربت کا، اپنے افلاس کا شکوہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حالات دیکھے، یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غربت اور ان کے افلاس سے متاثر ہو کر آپ فوری طور پر ان کو تعاون کر دیتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو ہٹے کٹھے ہیں، یہ تو نوجوان ہیں، یہ محنت مزدوری مشقت کر سکتے ہیں، پھر ان کو دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قلاش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے گھر میں ایک پیالہ ہے، وہی میری کل کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پیالہ لے آؤ۔ آپ نے وہ پیالہ منگایا، وہ صحابی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس پیالے کو نیلام فرمایا، جس سے 2 درہم قیمت حاصل ہوئی۔ اس پیالے کو نیلام کرنے اور فروخت کرنے سے 2 درہم قیمت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 درہم دے کر کہا کہ جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کر لے کر آؤ۔ جب وہ 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا یہ دوسرا درہم بھی رکھو، اس دوسرے درہم کے ذریعے اپنے گھر کے اندر خود کچھ جو ہے کھانے پینے کی چیز لے کر چلے جاؤ، اور یہ کلہاڑی کے ذریعے تم جنگل میں جاؤ، وہاں لکڑیاں کاٹو، محنت مزدوری کرو، اور 15 دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ صحابی چلے گئے، فوری طور پر گھر کے اندر جو فاقہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس 1 درہم سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر چلے گئے۔ وہ دن گزر گیا، البتہ کلہاڑی لے کر پھر دوسرے دن صبح سے جنگل میں چلے گئے، شام تک کے لکڑیاں کاٹتے رہے، شام میں لا کر مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیا، کچھ پیسے آ گئے، پھر جو ہے گزر بسر کا سامان ہو گیا۔ اور اس طرح 15 دن جب وہ مسلسل کرتے رہے تو 15 دن کے بعد آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گزر بسر کا سامان ہو گیا الحمدللہ، اب میں آسودہ ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو مذموم قرار دیا اور محنت اور مشقت کر کے کسب حلال پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر تجارت اور کاروبار اور کسب حلال کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور امت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقتصادی اور معاشی طور پر بھی مضبوط کرے۔ جب انسان اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خودداری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وقار بھی ہوتا ہے، متانت بھی ہوتی ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی کا دست نگر بن کر نہیں رہتا۔ معاشی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، اس نچلے طبقے کے لوگوں کو بطور خاص اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے اندر کسب حلال کے جب فضائل بیان کیے گئے ہیں اور شریعت خود ہمیں یہ کہتی ہے کہ حلال روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت مشقت کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ہم کو حقیقتاً محنت مشقت کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بے روزگاری کا شکار ہے، لیکن اس بے روزگاری کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لانا چاہتے، ان کے اندر کام چوری ہے، ان کے اندر سستی، غفلت اور کاہلی کا مادہ ہے۔ اگر وہ محنت مشقت کریں، جو کچھ وسائل اللہ نے انہیں دیے انہی موجودہ وسائل میں محنت کرنا ہے۔ ان صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی سرمایہ نہیں تھا،
کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں تھے کہ کئی تجارت میں پارٹنرشپ اختیار کر لی اور وہاں پیسہ لگا دیا اور جو ہے نفع حاصل ہونے لگا. نہیں, گھر کے اندر صرف ایک پیالہ تھا, اسی ایک پیالے کو فروخت کر کے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ ہی دن میں وہ آسودہ ہو گئے. تو محنت مشقت کا ایک جذبہ اور داعیہ ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقر و فاقہ اور غربت و افلاس یہ دراصل ہمیں کفر اور شرک تک بھی پہنچا سکتا ہے. فقر و فاقہ اور غربت و افلاس گناہوں کے اندر بھی ملوث کرتی ہے اور کفر و شرک تک بھی پہنچا دیتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ غریب بستیوں کے اندر اور غریب محلوں کے اندر گناہ اور معصیت کے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے غریب اور مفلوق الحال لوگ وہ جو ہے اپنی غربت کو مٹانے کے لیے وہ کفر و شرک کو بھی قبول کر لیتے ہیں, پیسوں کی لالچ میں آ کر مرتد بھی ہو جاتے ہیں. اور آج معاندین اسلام کا ایک پورا گروہ سرگرم عمل ہے جو مسلمانوں کو پیسوں کی لالچ دے کر ان کے غربت و افلاس سے فائدہ اٹھا کر ان کو مرتد کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ لوگوں کو کفر اور شرک تک پہنچا دے. اس لیے فقر و فاقہ اور غربت و افلاس یہ بہت سخت آزمائش ہو سکتی ہے کہ جس میں آدمی جو ہے گناہوں میں کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے غریب سے غریب آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ کسب حلال کو ایک عبادت سمجھ کر پوری اخلاص نیت کے ساتھ شریعت کا حکم سمجھ کر وہ آگے آئے, محنت مزدوری کرے, جو بھی اللہ نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر وہ تگودو کرے, کوشش کرے. ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں نوجوان جو اچھی خاصی 18-20 سال کی 22 سال کی عمر کو پہنچ چکے اب تک کے محنت مزدوری تجارت کاروبار اور کسب حلال میں نہیں لگے, اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں, گٹر مشتی کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں, اور ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو کم عمر ہے. اگر بچہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس پڑھائی میں وہ یکسو ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو کرے پڑھائی. لیکن اگر ایک بچہ اچھی خاصی عمر کا ہو گیا ہے, 18-20 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کے پاس وقت بھی ہے, وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کو کسب حلال کے لیے صرف کرنا چاہیے اور اس کو ایک عبادت کر کے سمجھنا چاہیے. ایک نوجوان اگر کسب حلال کے ذریعے کچھ روپیے پیسے کما کر لا کر اپنے گھر میں دیتا ہے, اپنے ماں باپ کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے بھائیوں بہنوں کو, تو یہ اس کے لیے عبادت ہے, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ایسے محنت مشقت کرنے والے نوجوانوں کی بدولت نہ جانے کتنے گھرانوں کی غربت دور ہو جائے گی, افلاس ختم ہو جائے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی محنت مزدوری کرنے یا تجارت اور کاروبار کرنے, اپنے آپ کو کسب حلال میں لگانے کا وہ جذبہ اور داعیہ نہیں ہے. ورنہ آپ دوسری قوموں کو دیکھیے, ان دوسری قوموں نے کتنی محنت اور مشقت کی. انہوں نے تو اصل دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمیں دنیا کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا ہے. میں نے بالکل ابتدا میں بیان کر دیا کہ روزی روٹی کمانا اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے. روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے, لیکن عالم اسباب میں اللہ نے روزی روٹی کو محنت اور مشقت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اس لیے کسب حلال کی محنت کرتے رہنا ہے, عبادت سمجھ کر کرنا ہے, اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو, بھائیوں بہنوں کو, گھر والوں کو کھلانا پلانا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ سب عبادت میں شامل ہے. عبادت سمجھ کر اس کو کرے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. دوسری قوموں نے صرف دنیا داری سمجھ کے کیا, لیکن جب انہوں نے محنت مزدوری کی تو وہ بہت ترقی کر گئے. جاپان کا نام کس نے نہیں سنا, اور جاپانی قوم کو کون نہیں جانتا ہے. جاپانی قوم کا عالم یہ ہے کہ گھر کا بچہ گھر کی ایک ایک خاتون اور ایک ایک عورت جو ہے وہ محنت مزدوری کرتی ہے, کچھ نہ کچھ بناتی
ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کاج کرتے رہتے، گھر میں خالی نہیں بیٹھتے، وقت یوں ہی گزارتے نہیں ہیں، اس وقت کو کام میں لا کے 2 پیسہ کما لیتے ہیں اور 2 پیسہ کما کر اچھی محنت، اچھی جو ہے معیاری زندگی گزارتے ہیں۔ ایمان والے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ 2 پیسہ زیادہ کما لے تو راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے، وہ دین کے کاموں میں اس کو لگا کر مزید جو ہے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو کسب حلال کے لیے محنت مزدوری کرنا، تجارت اور کاروبار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس معاملے میں بھی ہم کو غفلت نہیں برتنا ہے، اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی تجارت یا کاروبار کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی غریب پر ترس کھا کر اس کو بھیک تو دے دیتے ہیں، لیکن کسی غریب پر ترس کھا کر اس کو کام دھندے سے نہیں لگاتے، بھیک دے کر اور کام چور بنا دیتے۔ لیکن ایسا منصوبہ بند طریقہ نہیں اختیار کرتے کہ وہ خود جو ہے کام کرنے والا بن جائے اور روزی کمانے والا بن جائے۔ اس طرح منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ورنہ تجربہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے میں زیادہ آمدنی ہے اور محنت مزدوری کرنے میں کم آمدنی ہے۔ آپ 2 نوجوان بچوں کو بھیج دیجئے، ایک کو پیالہ لے کے بھیجئے بھیک مانگنے کے لیے، اور ایک کو ایک ہاتھ گاڑی دے کر کچھ سامان دے دیجئے جو ہے فروخت کرنے کے لیے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو محنت کر رہا تھا ہاتھ گاڑی لے کر فروخت کرنے کے لیے وہ کم پیسہ لے کر آئے گا، اور یہ بھیک مانگنے والا کٹورا بھر کے لے کے آئے گا۔ پوری قوم کو ہم نے بھیک منگا بنا دیا ہے۔ میرا اپنا تجربہ، ایک شخص کو میں نے دیکھا ٹھیلے گاڑی پر تھوڑی سی کتابیں اور بیاضیں فروخت کر رہا تھا، اس کا پورا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ بہت غریب ہے، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یہ ٹھیلے گاڑی پر جو ہے کتاب بیاض پارٹی سلیٹ فروخت کر رہا ہے، لیکن اتنی تھوڑی مقدار تھی اور اس کی حیت ایسی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی بہت غریب ہے۔ تو میں نے کچھ خریدنے کی بجائے میں نے 100 روپیہ نکال کر اس کو دے دیا۔ وہ خوش تو ہو گیا، لیکن اگلے ہفتے وہ بغیر اس ٹھیلے گاڑی کے آیا اور گھر کے باہر کھڑا ہو گیا ایسی صورت بنا کے کہ پھر اس کو دے دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے 100 روپیہ دینا نہیں چاہیے تھا، مجھے اس 100 روپیے سے اس کی جو ہے وہ بیاض اور کاپی اور سلیٹ کچھ خرید لینا چاہیے تھا، تاکہ اس کے ذریعے اس کی آمدنی ہوتی تو اس کو یہ احساس ہوتا کہ نہیں، محنت ہی کرنے سے پیسہ ملے گا، ہاتھ پھیلانے سے پیسہ نہیں ملے گا۔ تو ہم لوگ بھی اس طرح کا کریں کہ جو چھوٹا کاروبار دھندا کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور کبھی کبھی ایسے غریبوں سے ضرورت نہ ہونے کے باوجود خرید لیا کریں۔ ضرورت نہیں ہے پھر بھی ان سے خرید لیا کریں کہ ان کا مال بک نہیں رہا ہے۔ لوگ بڑی بڑی دکانوں کی طرف جاتے ہیں، چھوٹی دکانوں سے کوئی خریدنے والا نہیں، ہم چھوٹی دکانوں سے خرید کر اس بیچارے کو مضبوط کریں تاکہ اس کا بھی یقین اس پر رہے کہ نہیں، تجارت اور کاروبار سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، بھیک مانگنے سے زیادہ پیسہ نہیں ملے گا، تجارت سے زیادہ پیسہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔